We convey our gratitude of thanks to Sheikh Nuru Muhammad from the United Kingdom for delivering a passionate speech as always. Our next speaker is a proud Hussaini Brahmin. I'd like to share a few words on Hussaini Brahmin, which is a community that has linked Hinduism with Islam. It is said that their ancestor Rahab Singh Dutt fought in the way of Imam Hussein's cause and sacrificed 7 of his sons. The community that came alive since then is proudly known as Hussaini Brahmin. Mohatarma Sunita Jingran Sharma Sahiba, Janashine Begum Akhtar. Personally, she is a motherly figure to me. When I speak to her, every conversation is filled with love and compassion. She is truly an individual who is going to infiltrate your hearts through her melodious voice, conveying the love of Imam Hussain alayhi salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad ya ali adrikni wa jil farajahum. Labbaik ya Hussain. मैं सुनीता झिंगरन आप सबसे मुखातिब हूँ और ये बेंगलोर में ये हुसैन डे जो मनाया जाता है तो वो सिर्फ बेंगलोरी का हो के नहीं रह गया है, पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। और जो बेंगलोर में जो हुसैन डे में जो गंगा जमनी जो तहजीब का जो संगम होता है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। और इसका चिराग 28 सालों से जल रहा है और इस चिराग की रोशनी लौ को और रोशन करने वाले जनाब आगा सुल्तान साहब, उनके फर्जंद उनके बेटे डॉक्टर ज़करिया अब्बास हैं। और इन लोगों ने तो वो गंगा जमनी तहजीब का एक संगम एक स्थापित किया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। एक शेर मैं ज़रूर कहूँगी कि रूह में आहट है, गौर से बहुत तवज्जो चाहती हूँ कि रूह में आहट है करबला की, मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागना है मुझे, अरे मेरी आँखों में सो रहे हैं हुसैन, मेरी आँखों में सो रहे हैं हुसैन। और दरे शब्बीर पे मर जाने को जी चाहता है, दरे शब्बीर पे मर जाने को जी चाहता है। मैं तो जोगन हूँ करबो बला की, मैं तो जोगन हूँ करबो बला की। और जाने नबी हैं दिल बरे हैदर हुसैन हैं, जाने नबी हैं दिल बरे हैदर हुसैन हैं। यानी फजीलतों का समंदर हुसैन हैं। और पेशानी हुसैन को चूमे न क्यों रसूल, पेशानी हुसैन को चूमे न क्यों रसूल। दीन इस्लाम की फितरत का नगीना हुसैन है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं मज़लूम करबला जनाब इमाम हुसैन के हाल में एक मसरूर साहब का जो शायर अहले बैत हैं, मैं उनका नोहा पढ़ रही हूँ। पेश है, सुनिए। यारा मुझे दीदार करबला हो जाए, यार मुझे दीदार करबला हो जाए। इस करबला की खाक में शह का खून मिला है। हर लादवा मरस की यही खाक ही दवा है। यार मुझे दीदार करबला हो जाए,
یا رب المشرقین یا رب المغربین مغربین اے بے کفن حسین اے بے کفن حسین اے بے کفن حسین 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 اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین غریب الوطن حسین یا میرے حسین یا میرے حسین میرے مظلوم حسین میرے مظلوم حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے بے کفن حسین غریب الوطن حسین حسین اب بھی فلک سے آتی ہے آواز فاطمہ اب بھی فلک سے آتی ہے آواز فاطمہ امت نے ہائے تجھ کو کفن بھی نہیں دیا اے میرے لال حسین اے میرے لال حسین اے میرے لال حسین اے میرے غریب الحسین اے بے کفن حسین 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 اے میرے لال حسین میرے مظلوم حسین اف قبر میں بھی چین ملا مجھ کو نہ دل پر ہائے مجھ کو نہ دل پر ہائے مجھ کو نہ دل پر تا حشر یوں ہی روتی رہے گی تیری مادر ہائے اے میرے حسین اے میرے لال حسین اے میرے لال حسین میرے مظلوم حسین میرے مظلوم حسین اف قبر میں بھی چین ملا مجھ کو نہ دل بر تا حشر یوں ہی روتی رہے گی تیری مادر وقت مہن حسین غریب الوطن حسین حسین ہائے غریب الوطن حسین اے بے کفن حسین ایک سلام پڑھ رہے ہیں اور یہ سلام ذاکر اہل بیت شاعر اہل بیت جناب صابر علی عمرانی صاحب کا ہے یہ سلام پیش ہے کرب و بلا کا شہ کرب و بلا کا میرے ہونٹوں پر جو نوح ہے شہ کرب و بلا کا میرے ہونٹوں پر
جو نوحہ ہے، یہی ہے زندگی میری، یہی ہے زندگی میری، یہی میرا وطیرہ ہے، شہ کرب و بلا کا، میرے ہونٹوں پر جو نوحہ ہے، یہی ہے زندگی میری، یہی میرا وطیرہ ہے، شہ کرب و بلا کا، غم شبیر میں، غم شبیر میں رونا رلانا ہے میرا شیوا، غم شبیر میں رونا رلانا ہے میرا شیوا، بغیر اس کے جہان ہست کا مقصد ادھورا ہے، شہ کرب و بلا کا، میرے ہونٹوں پر جو نوحہ ہے، شہ کرب و بلا کا، شہید کربلا کا غم میرے اس دل کی ہے دھڑکن، شہید کربلا کا غم میرے اس دل کی ہے دھڑکن، انہی کے غم سے وابستہ میرا ہر ایک لمحہ ہے، شہ کرب و بلا کا، درے محمد کی غلامی جس کو مل جائے، محمد کی غلامی جس کو مل جائے، مقدر کا سکندر ہے وہ دنیا میں بھی اعلیٰ ہے، شہ کرب و بلا کا، میرے ہونٹوں پر جو نوحہ ہے، سنیتا ہوں حسینی برہمن کہتے ہیں سب مجھ کو، سنیتا ہوں حسینی برہمن کہتے ہیں سب مجھ کو، کرم
मुझ पे मौला का मेरे ईश्वर की कृपा है। शहे करबो बला का मेरे होठों पर जो नोहा है, यही है जिंदगी मेरी, यही मेरा वतीरा है। शहे करबो बला का मेरे होठों पर जो नोहा है, शहे करबो बला का, शहे करबो बला का। I thank Mohatarma Sunita Jingran Sharma Sahiba for delivering a melodious kalam as always. We hope you continue to support us in the days to come. Here we have with us a firm example that the message of Imam Hussain transcends across borders and religions. I take this opportunity to introduce to you our esteemed speaker, the Most Reverend Professor Dr. Malchus Songulashvili, Metropolitan Bishop of Tbilisi Peace Cathedral, Georgia. As you all know, you must have seen last year, in the year 2019, he described his experience as overwhelming. When he first entered the holy shrine, he proudly said that he felt he belonged to Imam Hussain and Imam Hussain belonged to him. He has told his Christian friends that the message of Imam Hussain is universal and cosmic. He believes Imam Hussain is an important spiritual figure who has immense potential to bring people together. He has also famously said that he was completely impressed by the hospitality, the love and compassion of the people of Iraq. And he firmly believes that it is very important to visit during Arba'in at least once in a lifetime. He believes Imam Hussain is a symbol of hope, justice, love and compassion which brings together people across all borders. I welcome His Eminence, Dr. Professor Malchus Songulashvili. Reverend Dr. Malchus Songulashvili from Georgia visited the holy city of Karbala for Arba'in to commemorate the martyrdom of Imam al-Hussain, grandson of Prophet Muhammad. He joined the millions of visitors on the Arba'in walk before paying his respects at the shrines of al-Hussain and al-Abbas. Upon visiting, he said, "Justice and Islam have been rendered victorious by the sacrifice of the great man, Imam Hussain." Songulashvili said he came to Karbala to kiss the holy soil. He said, "I have prayed for all people because I have found the place inspiring and Dear Dr. Zakaria Abbas, dear participants of the 28th Annual Hussain Day Conference in Bangalore, India. It is my honor
and privilege to greet you all and thank you for your kind invitation to be a part of this virtual gathering. I am sorry we cannot meet face to face because of the pandemic which has been overwhelming around the world. Otherwise, I was going to come and be with you for this very special occasion upon your very kind invitation. I'm going to speak to you as a humble member of Abrahamic faith tradition in the name of my Master and Lord is Jesus Christ. I live in the Republic of Georgia. I teach at Elias State University. I'm a professor in comparative religious studies, and I'm also a clergyman, Metropolitan Bishop of Tbilisi and head of Peace Cathedral in Tbilisi, Georgia. When we think of Imam Hussain, various markers of his identification come to our mind. Hussain ibn Ali Talib is a grandson of Prophet Muhammad, peace be upon him. He is a son of Ali, Abi Talib. He is a son of Muhammad's daughter, Fatima, member of the household of the Prophet, Ahlul Bayt, member of the household of people of cloak, Ahl al-Kisa. He is the third Shia Imam. But there is more to it. He is a historical figure and prominent religious leader who has been making impact on generation that has come after him. The secret of his influence lies in his martyrdom, the way he finished his life. In my own tradition, the author of the letter of Hebrews in chapter 13, verse 3, encourages readers to imitate spiritual leaders, especially those who ended their lives with dignity. This is what we read in this letter. Remember your leaders who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Obviously, Imam Hussain has been the object of imitation of many millions of people since the end of his life. Mahatma Gandhi, the father of Indian nation, was one of the prominent non-Muslims to see and recognize significance of Imam Hussein's legacy and his martyrdom, not only for Muslims or Shias, but for the entire world in general and for India in particular. I learned from Hussain, he wrote, how to achieve victory while being oppressed. Gandhi saw in Hussain the spiritual leader whose lessons could be learned everywhere, in every generation, in every country. He wrote again, my faith is that progress of Islam
does not depend on the use of sword by its believers, but the result of the supreme sacrifice of Hussain. Determination, unconditional love, and sacrifice is really a foundation of a true religion. Gandhi also saw Imam Hussain as a role model for the great country of India. If India wants to be a successful country, he wrote, it must follow in the footsteps of Imam Hussain. He is not very specific. What does it imply? But we can easily guess that the leader of non-violent protest against injustice was making implication to Imam Hussein's determinations for peace, for fairness, and for freedom. Gandhi saw both Imam Hussain and his soldiers as freedom fighters, which is remarkable. He wrote, "If I had an army like 72 soldiers of Hussain, I would have won freedom for India in 24 hours. There is no way we can find out what he meant by that. Obviously, this is a figure of speech. Nobody can possibly win freedom in 24 hours, but he wanted to make a point to assure his listeners and his readers that there is a power in determination and there is a power in commitment to justice. Imam Hussein's martyrdom was triggered by injustice committed by people of power. Umayyad ruler Muawiyah appointed his son Yazid as his successor, and this was a definite violation of Hassan-Muawiyah treaty. After the death of Muawiyah, Yazid illegitimately demanded that Hussain would pledge allegiance to the usurper of the power. Hussain refused to confirm. He refused to give allegiance to Yazid, who received the power on the basis of violation of legitimate decisions. Imam Hussein's refusal to offer his allegiance cost him his own life, and I'm more than sure that he was certain about it. He always knew what would be the cost of his denial and refusal. On 10th of October, 680, Imam Hussain was brutally killed and beheaded in the battle near Karbala, near the place where a magnificent shrine has been built later. Almost all his companions were killed, including Hussein's young son, who was 6 months old. Those who survived killing, the women and children, were taken as prisoners. The enemies of justice and freedom thought that Imam Hussein's death would be the end of the story. But they were bitterly mistaken.
Imam Hussein's legacy continues now not only in Karbala, where his shrine has been constructed, but in the hearts of millions of Muslims and peoples of other faiths who admire Imam Hussein's bravery, commitment, and his integrity. And these are all qualities that are badly needed in our world. We could say his enemies won the battle in Karbala, but lost the war. There are different ways Imam Hussain continues influencing people. I would like to concentrate on 4 different points, which I find important to keep in mind as we observe his day of remembrance at this crucial moment. Number 1, point 1. Shrine of Imam Hussain. This is a place where millions of people flock every year, seeking inspiration, healing, encouragement, and comfort in their suffering. The suffering is something all of us share. All the people on the face of earth, people of various religions or none. And therefore this place, this sacred place, is so dear for the hearts and minds of people who come to seek comfort in the wonderful shrine of Imam Hussain. I have many wonderful memories of visiting this shrine. I remember visiting it along with Bishop Ilya from Georgia, and where we are surrounded by dozens of people who came and welcomed us as guests of Imam Hussain. And not only that, we were deeply humbled that many people, men and women and children alike, were seeking blessing from us, knowing that we were Christian clergymen. This is a place where people of integrity are wholeheartedly welcomed as guests of Imam Hussain. I also remember another occasion, I was leaving the shrine in the evening and saw a young father with a visibly handicapped child raising the girl and praying for her healing, with tears running on his cheeks. I can never forget the image of hope, healing, seeking comfort, and also the place where our pains are met in prayer in this sacred place. Second point I would like to make, that after the shrine that has been there all the time, despite all the attacks of authorities and people of power and invaders, there is a phenomenon of the Arba'in, of the pilgrimage, that people take from Najaf to Karbala. And this is a very special phenomenon. I was privileged to participate in it
and see with my own eyes this movement of millions of people on the way from the holy place, sacred place of Najaf, where the Imam Hussein's father is buried, to the Imam Hussein's burial site in Karbala. And on the way, we saw unprecedented expression of kindness and love, where unconditional love is given and received to the strangers and by the strangers. People come here bringing food to share with the pilgrims. They bring food and water and beddings to offer resting place to rest to the pilgrims along the way. They offer tea and they offer coffee, they offer dates, and those who have nothing to offer, especially children from poor background, bring there and bring mud for the people who are walking in the sunshine to cover their faces with mud. There is something magical of this pilgrimage. You can see people coming here from all walks of life. You see Muslims, Shias in the main, you see Sunnis, you see Sufis, you see Christians and people of other faith traditions. They all are welcomed and united under the banner, under the flag of Imam Hussain. I've been living on this earth for quite some time now, and I have traveled a lot. Traveling has become a part of my identity, and I should say, most sincerely, that I can't remember any sacred place, any place of worship, or any pilgrimage that would have been so meaningful, so kind, so overwhelming, full of empathy and support to the fellow travelers. And I was also most delighted to hear that 70% of the pilgrims were women who came to take this route from Najaf to Karbala, praying, meditating, meeting people, sharing their lives, sharing their life stories with others. I have also seen many handicapped people, you would be surprised, who were diligently walking their paths despite their physical restraints and inabilities. Most remarkable. And there is a third point I would like to make. You may not be able to participate in the Arba'in walk. You may not be able to attend shrine in Karbala, but you can always be inspired with the history, with the legacy of Imam Hussain. No matter who you are, what faith you belong, what tradition you belong, or if you belong to any faith tradition, Imam Hussein's martyrdom, sacrifice for justice, will always remember encouragement and inspiration to generations to come. May God bless us all and inspire all to keep in mind that Imam Hussein's legacy can encourage us and can inspire us in the darkest hours of our life.
May God bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر پروفیسر ملخص جی، آپ نے تقریر کی زحمت اٹھائی اور بہترین لفظوں سے ہمارے دلوں کو عقیدت بھرے لفظوں سے نورانی فرمایا. آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ ہم شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، ہمیں یقین ہے. آئیے بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہیں فخر قوم محترم جناب پروفیسر عین الحسن صاحب کی خدمت میں. قبلہ آپ کی خدمت میں گزارش ہے مولا حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. محترم ناظرین، آپ کا استقبال ایک باوز بلند صلوات کے ساتھ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ جب جب قوموں پر وقت آیا ہے اور قوموں نے مولا کو، امام حسین علیہ السلام کو پکارا ہے، انہیں آواز دی ہے، تو ان کی مدد کو مولا آئے ہیں. اور اسی صورت سے وہ لوگ بھی قابل تعریف ہیں جنہوں نے برے سے برے وقت میں امام حسین کو یاد کرنا نہیں چھوڑا. اور یہ دور بھی جو پینڈمک کا دور ہے، جس میں تمام اہتمام حسین ڈے کا کیا جاتا ہے، جناب مرزا عباس بیگ صاحب اور جناب آغا سلطان صاحب اس اہتمام سے پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے کسی نہ کسی صورت سے آن لائن ہی صحیح مگر حسین ڈے کا اہتمام کیا ہے. میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور اپنی طرف سے چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ کریں کہ زمین سرخ کی قیمت حسین جانتے تھے. زمین سرخ کی قیمت حسین جانتے تھے. کہاں لکھی ہے شہادت حسین جانتے تھے. زہیر و بریر و سعید و جون و حبیب، ہر ایک پھول کی نکھت حسین جانتے تھے. ہر ایک پھول کی نکھت حسین جانتے تھے. اور ہے کس نصیب میں رومال اعتبار بطول، ہے کس نصیب میں رومال اعتبار بطول. حر اور حر کی ضرورت حسین جانتے تھے. ابھرتا کون ہے اور کون ڈوب جاتا ہے. ابھرتا کون ہے اور کون ڈوب جاتا ہے. یہ آفتاب کی صورت حسین جانتے تھے. نشان خاک شفا تھا رسول کو معلوم. نشان خاک شفا تھا رسول کو معلوم. اور کہاں اترتی ہے آیت حسین جانتے تھے. اور یوں ہی بنایا نہ تھا ذمہ دار زینب کو. یوں ہی بنایا نہ تھا ذمہ دار زینب کو. رہے گا دین سلامت حسین جانتے تھے. رہے گا دین سلامت حسین جانتے تھے. ارے اثر نہ ہوتا تو کیوں کر صدائے حلمن کا. شعر ملاحظہ کریں، اثر نہ ہوتا تو کیوں کر صدائے حلمن کا. ارے فصاحت اور بلاغت حسین جانتے تھے. فصاحت اور بلاغت حسین جانتے تھے. اور جو آب و گل میں تزلزل تھا عصر عاشورہ، جو آب و گل میں تزلزل تھا عصر عاشورہ، اسی سے نکلے گی جنت حسین جانتے تھے. اسی سے نکلے گی جنت حسین جانتے تھے. اور کہاں کہاں ہے طہارت یزید جانتا تھا. کہاں کہاں ہے طہارت یزید جانتا تھا. اور کہاں کہاں ہے نجاست حسین جانتے تھے.
خلاف ظلم پکاریں گے سب حسین حسین، خلاف ظلم پکاریں گے سب حسین حسین. ہے کیا حسین کی طاقت حسین جانتے تھے، ہے کیا حسین کی طاقت حسین جانتے تھے. اور حسن نے طالب بیعت کی موت دیکھی تھی، حسن نے طالب بیعت کی موت دیکھی تھی. تباہ ہوگی یہ میت حسین جانتے تھے، تباہ ہوگی یہ میت حسین جانتے تھے. زمین سرخ کی قیمت حسین جانتے تھے، کہاں لکھی ہے شہادت حسین جانتے تھے. چند شعروں ملاحظہ کر لیں حضرات کہ میدان میں نہیں تھے جو 72 سے زیادہ، میدان میں نہیں تھے جو 72 سے زیادہ، لگتے تھے وہ 9 لاکھ کے لشکر سے زیادہ. اور ہم کیسے یہ مانیں کہ یزیدوں کی ہوئی جیت، ہم کیسے یہ مانیں کہ یزیدوں کی ہوئی جیت. اونچا کوئی نیزہ تو نہ تھا سر سے زیادہ. بیعت کے طلبگار سے کہتی تھی یہ بیعت کے طلبگار سے کہتی تھی یہ بیعت، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا خنجر سے زیادہ، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا خنجر سے زیادہ. اور اے تیر سمجھ لے کہ تیرا کام ہوا ختم، اے تیر سمجھ لے کہ تیرا کام ہوا ختم. اب ہنس نہیں سکتا کوئی اصغر سے زیادہ، اب ہنس نہیں سکتا کوئی اصغر سے زیادہ. اور شبیر کی مجلس میں نظر والو چلے آؤ، شبیر کی مجلس میں نظر والو چلے آؤ. یہ فرش سکون دیتا ہے بستر سے زیادہ، یہ فرش سکون دیتا ہے بستر سے زیادہ. اور بیٹوں کے جنازے پہ بھی کہتی ہیں یہ مائیں، بیٹوں کے جنازے پہ بھی کہتی ہیں یہ مائیں. ارے پیارا غم شبیر ہے گھر بھر سے زیادہ، پیارا غم شبیر ہے گھر بھر سے زیادہ. اور محشر میں فقط ایک وہ ماتم کا نشان ہے، محشر میں فقط ایک وہ ماتم کا نشان ہے. چمکے گا جو مہر و مہو اختر سے زیادہ. اور ناداں ہیں جو کرتے ہیں حسن اشکوں کی تحقیر، ناداں ہیں جو کرتے ہیں حسن اشکوں کی تحقیر. ان قطروں میں گوہر ہیں سمندر سے زیادہ، کہ میدان میں نہیں تھے جو 72 سے زیادہ، لگتے تھے وہ 9 لاکھ کے لشکر سے زیادہ. I thank Professor Dr. Syed Ainul Hasan Abidi Sahab for delivering an insightful kalam to all of us.